اور کل قیامت کے دن بھی عزت حافظ قرآن کی۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک تخت پہ حافظ قرآن کو بٹھایا جائے گا اور حافظ قرآن کو بٹھا کر رب فرمائے گا حافظ قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا۔ حافظ قرآن جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتا تھا اسی طرح اس قرآن کو پڑھتا جا۔ حافظ قرآن کل قیامت کے دن حافظ محمد فراز بچہ جب قرآن کو یاد رکھے گا، قرآن کو یاد رکھ کر سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ پھر یہی حافظ قرآن پھر کیا کرے گا؟ یہی حافظ قرآن ہوگا جو حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، جہاں جا کے قرآن ختم ہوگا وہاں جا کے رب فرمائے گا حافظ قرآن جہاں سے چلا تھا جہاں تک پہنچا ہے ساری جگہ کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ اس دنیا میں بندہ مکان کے لیے، جگہ کے لیے رات دن کوشش کر رہا ہے، دیکھ حافظ قرآن کی عزت کتنی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن سینے میں لے کے جب پڑھے گا، سو کے، ہزاروں کے، لاکھوں، کروڑوں کے میلوں کے حساب سے جب وہ سفر کرے گا تو وہ ساری جگہ کا مالک اللہ اس حافظ قرآن کو بنائے گا، حافظ قرآن کو بنائے گا۔ پھر صرف اس کی عزت نہیں بلکہ اس کے خاندان والوں کی بھی عزت ہے۔ یہ جو ماموں بیٹھے ہیں، یہ جو بھائی بیٹھا ہے، یہ جو نانا جی بیٹھے ہیں، ان سب کی عزت ہوگی، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ من حافظ قرآن جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جیسے حافظ محمد فراز نے قرآن پڑھا ہے، حافظ محمد امین نے قرآن پڑھا ہے، حافظ عبد القدیر نے قرآن پڑھا ہے، حافظ عمر نے قرآن پڑھ لیا ہے، حافظ بلال نے قرآن پڑھ لیا ہے، حافظ امین اللہ اور حافظ طیب نے قرآن پڑھ لیا ہے، جس کا ان سب بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، وہ حافظ قرآن جب قرآن پڑھ کر اسے یاد رکھے گا، یاد رکھنے کے بعد اس کے حلال اور حرام کو سمجھے گا، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے گا، تو پھر کل قیامت کے دن اس کو فائدہ تو ہوگا، خاندان والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ خوش قسمت ہے آپ کی، خوش قسمت ہے یہ بھائی بھی، خوش قسمت ہے یہ نانا بھی، خوش قسمت ہے اس کی والدہ، اس کے والد بھی اور اس کے خاندان والے بھی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اس قیامت کے دن کے اندر کیا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس حافظ قرآن سے فرمائے گا، اس حافظ قرآن سے فرمائے گا اے حافظ قرآن تیرے خاندان کے جو 7 یا 10 لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اے حافظ قرآن ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ وہ حافظ قرآن جو قرآن کو یاد رکھے، اس کو سمجھے بھی، اس پر عمل بھی کرے، اس کے حلال اور حرام کی تمیز بھی کرے، خالی حفظ کرنا نہیں۔ فرمایا جو اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، جس بات سے رب نے اس کے رسول نے منع کیا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا اس پر عمل کرے اور اس قرآن کو آخری سانس تک یاد میں رکھے اور وہی قرآن یاد رکھا ہوا لے کر قبر میں جائے، تو پھر اس حافظ قرآن سے کیا فائدہ ہوگا خاندان والوں کو؟ 7 یا 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جہنم سے نکال